360 میں یورپ جانے کا خواب دیکھنے والے ان پاکستانیوں کی کہانی جو اپنا سب کچھ لٹا کر بھی کچھ حاصل نہ کر پائے. کسے دسیا کشتی ڈوب گئی کشتی. 11 روز کی خونریز لڑائی کے بعد فلسطینی تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ ہٹانے میں مصروف، اسرائیلی امن کے لیے پرامید. یہ راکٹ حملے تو سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بدلا. اور پاکستان امیزون سیلرز کی لسٹ میں تو آ گیا. اب پاکستانی کاروباروں کو کیا کرنا ہوگا؟ جن کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ امیزون پہ ڈائریکٹلی بیچ سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان. بہتر روزگار اور مواقعوں کے لیے یورپ جانے کی کوشش میں ہر سال ہزاروں پاکستانی غیر قانونی طریقے اور راستے اپناتے ہیں. کوئی اس خطرناک سفر میں اپنی جان گنوا دیتا ہے، کوئی سالہ سال بیرون ملک جیلوں میں قید کاٹتا ہے اور کوئی کھلے آسمان تلے انتہائی بدحالی میں دن رات گزارتا ہے. اس سب کے باوجود ایجنٹس کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے. تو آج سب سے پہلے دیکھتے ہیں 2 ایسے افراد کی کہانی جنہوں نے بھاری رقم خرچ کر کے ترک وطن کی کوشش تو کی مگر ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا. عید آتی ہے تو کیوں یاد نہیں آتا؟ ضرور یاد آتا ہے. اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے، کسی سے ان کے بیٹے نہ چھن جائیں. گجرات کی رہائشی ریاض بی بی آج بھی اپنے نوجوان بیٹے کے غم میں نڈھال ہیں. ان کا بیٹا گزشتہ سال غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا. بڑا لاڈلا پتر ہے، بڑا نیک پتر ہے. سب نے منع کیا تھا، بہنوں نے بھی اور ہم نے بھی. ایک بھائی جو ملک سے باہر رہتے ہیں انہوں نے بھی منع کیا، لیکن وہ گاؤں کے ایجنٹ کی باتوں میں آ گیا. کہا تھا کہ نہ جائے لیکن وہ لے گیا. پھر سوچا کہ ٹھیک ہے، اگر بیٹا یہاں نہیں رہنا چاہتا تو اللہ محافظ ہو. علی شاہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی ترکی سے یونان جاتے ہوئے ڈوب گئی تھی. پہلے تو اسی پوچھتے رہے ہیں فون نہیں آਉਂਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ روندے رہے ہیں. پہلے تو ہم بار بار پوچھتے رہے کہ بیٹے کا فون کیوں نہیں آ رہا، روتے رہے، قرآن خوانی کراتے رہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا. پھر لوگوں نے بتایا کہ کشتی ڈوب گئی ہے. پھر سب کی تصویریں آنا شروع ہوئیں تو سب سے پہلے ہمارے بیٹے کی تصویر آئی. گجرات کے ایک اور رہائشی نصیر احمد بھی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی 2 بار کوشش کر چکے ہیں. 80,000 روپیہ میں نے ایجنٹ کو دیا تھا. 80,000 روپے میں نے ایجنٹ کو دیے تھے ایران جانے کے لیے. راستے میں بہت زیادہ دشواریاں آئیں، ایسی مشکلات کہ آپ کی روح کانپ جاتی ہے. 6 یا 7 بار تو میں خود پہاڑ سے گرا تو مجھے میرے گروپ کے لوگ اٹھانے کو تیار نہیں تھے. پہلی بار جب میں گیا تو گروپ میں 255 افراد تھے. ہم پاکستانی فوج کے ہاتھ لگ گئے اور انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا. دوسرے دن ہم نے وہیں سے دوبارہ سرحد عبور کی تو جس ٹھکانے تک ہمیں پہنچنا تھا وہاں تک جانے میں ہمیں 25 دن لگ گئے. اتنے دن ہم گرمی کے موسم میں پہاڑوں میں چھپ چھپ کر رہے. پورا دن ہم پہاڑ میں رہتے تھے اور رات کے 11 یا 12 بجے ہمیں پیدل لے کر چلتے تھے. ایران کے بارڈر پر ہمیں کردوں نے گھیر لیا جو آدمی کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ان کے ہوائی فائرنگ سے ہم رک گئے جس کے تھوڑی دیر بعد ایرانی فوج بھی وہاں آ گئی. انہوں نے ہم سے کہا کہ اگر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیتے ہو تو جان بچ جائے گی، جس پر میں نے سرنڈر کر دیا اور پولیس نے مجھے پکڑ کر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا. حکام کے مطابق ہر سال ہزاروں پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے کئی راستے کی مشکلات کے باعث علی شاہ کی طرح جان سے جاتے ہیں اور کئی نصیر احمد کی طرح اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے. لیکن یورپ پہنچنا ان کے لیے خواب رہ جاتا ہے. ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں 25,000 نوجوان ڈیپورٹ ہو کر پاکستان واپس آئے ہیں. دھوکہ تو ایجنٹس نے کیا ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. کیوں کشتی میں بٹھایا؟ مزید پیسے لے لیتے. اب ہم نے ان کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا ہے. ان سے اللہ ہی پوچھے. احتشام شامی کی رپورٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ. رپورٹ آپ نے دیکھی. غیر قانونی طور پہ یورپ جانے کی کوشش کرنے کے پیچھے صرف معاشی مشکلات نہیں ہوتی، بعض اوقات لوگوں کو جان و مال کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کسی کے رشتہ دار پہلے سے باہر ہوتے ہیں جن کے پاس اسے امید ہوتی ہے کہ ٹھکانہ مل سکے گا. پاکستان سے بیرون ملک انسانی اسمگلنگ روکنے کی ذمہ داری ایف آئی اے کی ہے. اس وقت ادارے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ ہمارے ساتھ ہیں. سجاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی، پاکستان میں قوانین ہیں، جیلوں میں سزا ہو سکتی ہے ایجنٹس کو 2 سے 10 سال تک کی، پھر 10 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایجنٹوں کا کاروبار زور و شور سے چل رہا ہے؟ دیکھیں تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ سب سے پہلے تو لوگ جاتے تھے بائی ایئر جاتے تھے، تو گریجولی ڈیجیٹل ہونے سے امیگریشن سسٹم سے
تو وہ ایئرپورٹس پہ کام تو آلموسٹ سٹاپ ہو گیا، نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی جو لوگ جو ایجنٹ کر رہے ہیں وہ بارڈر کراسنگ پہ کر رہے ہیں، یورپ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کیونکہ ایجنٹ اور جو وکٹم ہے وہ دونوں سائڈ سے ملے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جو ٹرائل ہے اس میں ہرڈل آتی ہے. نارملی جو دیکھنے میں آیا کہ اس میں انڈر ایج بچے بھی ہیں، اس میں ایڈلٹس بھی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ پیئر قسم کی وہ ہوتی ہے، اسپورٹ بھی ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو تو وہ دوسرے بندے کو، بھائی کو، باپ کو بتاتے نہیں ہیں، اور ایجنٹ کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. جب بارڈر کراس کرتے ہیں تو آگے ڈفرینٹ جو مافیاز ہیں ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں. اور جب وہ واپس آئیں گے تو جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس کلیکٹ کرنا وہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے کہ ایویڈنس کیسے کلیکٹ کی جائے. بندہ جب ڈپورٹ ہو کے آتا ہے تو ڈپورٹ ہو کے آنے کے بعد جب ایف آئی کی ہینڈ اوور ہوتا ہے تو اس کے پاس اس وقت جو ہے اس کو ایجنٹ کو انرتھ کرنا، اس کو کنیکٹ کرنا. بہت سارے جو وکٹم ہیں ان کو ایکچوئل ایجنٹ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کو ڈائریکٹلی جانتے نہیں کہ ایجنٹ ہے کون. ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کرنا ایک مشکل کام ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے، آپ نے کہا کہ ایجنٹ اور لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، ملی بھگت سے یہ کام ہوتا ہے. عام تاثر یہ بھی ہے کہ انلیگلی بارڈر کراس کرانے میں حکومتی اداروں کے لوگ بھی ٹریفکرز کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں، اور اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ایف آئی اے کی کیا کوششیں رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو تھوڑا کلیریفائی کروں کہ جو ایف آئی اے ہے وہ چیک پوسٹ، جو لیگل چیک پوسٹ ہیں ان کی ڈیوٹی وہاں پہ ہوتی ہے، وہ وہاں مانیٹر کرتی ہیں. جو اوپن بارڈر ہے وہاں پہ ایف آئی اے ہیز نو رول. اس میں دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں، تو وہ کرتی ہیں. اس میں ایف آئی اے کا کوئی رول نہیں ہے. ایف آئی اے جو بندہ لیگل جو ہے پورٹ ہے، سی پورٹ ہے، یا جو ہمارا جو ایران کے ساتھ یا افغانستان سے جو بارڈر ہے وہی دو آتے ہیں. باقی جو ہے وہ بائی ایئر ہے، اس میں اس کو ایف آئی اے کنٹرول کرتی ہے. جو دوسرے انلیگل چینل ہیں وہاں ایف آئی اے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وہ دوسری ایجنسیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جب ڈپورٹ ہوتا ہے، جب باہر پکڑا جاتا ہے کہیں اور پاکستانی حکام کو ہینڈ اوور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے اس وقت کہ کیا ایکسپیکٹ کریں کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ بائی ایئر آ رہے ہیں تو امیگریشن جو ہے اس کے ہینڈ اوور ہوتے ہیں. امیگریشن جو ہے وہ ہر ایک کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے، ڈاکومنٹ چیک کریں گے کہ اس کا کون سا ہے، کہاں سے بیک گراؤنڈ کرتا ہے، اور کیا اس کا کوئی لیگل جو ڈپارچر تھا وہ ہے یا نہیں ہے. تو پھر اکارڈنگلی اگر وہ لیگل پرسن سے گیا ہے، کسی رول کی وائلیشن نہیں کیا تو پھر تو اس کو کچھ نہیں ہے. ہاں، اگر اس نے کوئی پیسے دے کے گیا، ایجنٹ کا نام لیتا ہے، تو پھر اس ایجنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی. لیکن اگر وہ لیگل گیا آؤٹ آف پاکستان جا کے کسی کنٹری میں اس نے کسی ایجنٹ کو دیا تو اس میں پھر پاکستان کی جورسڈکشن نہیں آتی. اگر وہ پاکستانی ایجنٹ انوالو ہوگا جس نے پیسے دے کے گیا ہے تو پھر وہ آئے گا، تو جس کے خلاف وہ ایویڈنس دے گا اس کے خلاف پھر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی شروع ہوتی ہے. اسی طرح جو بائی روڈ آتے ہیں ایران سے، تو جیسے ہی وہ ہماری چیک پوسٹ پہ آئیں گے ہمیں ہینڈ اوور ہوتے ہیں ایف آئی کو، اور اس کے بعد پھر ایف آئی اس کی پراپر پرفارما بنا ہوا ہے، جو اس کی چیک لسٹ ہے اس کے مطابق اس کی انفارمیشن لے گی، ایجنٹ کی انفارمیشن لے گی، اور پھر جس ریلیونٹ ایریا کا وہ جو رپورٹی ہوگا اس ریلیونٹ ایف آئی اے اسٹیشن کو بھیج دیتے ہیں. اگر آپ مجھے آخر میں بالکل بریف لیجیے، اندازہ دے سکیں کہ ایک سال میں کتنے ایجنٹس پکڑے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ایگزیکٹلی تو میں پورے پاکستان آپ کو ڈیٹا نہیں بتا سکتا کتنے ہیں، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپورٹی کس ایریا میں زیادہ آ رہے ہیں. زیادہ تر جو ڈپورٹیز ہیں وہ آپ گجرانوالہ ڈویژن سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پہ آئیں گے. ایوریج جو ہے وہ 10-20 ایجنٹ تو پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایف آئی اے کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر سجاد مصطفیٰ باجوہ موجود ہے. سجاد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو ہم پہلے بھی ویو 360 میں کور کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کریں گے، کیونکہ بہت سی زندگیاں اس واقعے سے، اس طرح کے واقعات سے بری طرح متاثر ہوتی ہیں. پاکستانی کاروباروں کو ملنے والی ایک اہم معاشی اپرچونٹی کے بارے میں بھی ہم پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، لیکن پہلے مشرق وسطیٰ. اسرائیل اور حماس کے مابین 11 روزہ لڑائی ختم ہونے کے بعد فلسطینی اور اسرائیلی اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹ رہے ہیں. فلسطینی عہدیداروں کے مطابق غزہ میں تقریباً 17,000 رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. دونوں جانب کے شہری زندگی معمول پہ لانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے. تفصیلات نیلوفر مغل سے.
فلسطینی شہری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں کا ملبہ صاف کر رہے ہیں۔ فلسطینی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہر میں زراعت، صنعت اور بجلی کے نظام کو تقریباً $10 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے اور بحالی کی کوششوں میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ ہزاروں فلسطینی ایک طویل عرصے کے لیے بے گھر ہو گئے ہیں۔ اظہر نصیر ان بہت سے لوگوں میں سے ہیں جن کا گھر تباہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس پانی، بجلی، بستر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس جنگ بندی کا کیا مطلب ہے؟ دوسری جانب 11 روز کی لڑائی کے دوران جو اسرائیلی مکانات حماس کے راکٹ کی حملوں کی زد میں آئے، ان میں 88 سالہ یوری کیمی کا گھر بھی ہے، لیکن وہ مستقبل کے لیے پر امید ہیں۔ مجھے جنگ سے ڈر نہیں لگتا۔ یہ راکٹ حملے تو سالوں سے ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ تیمی ضمیر نے اپنے خاندان کے ساتھ کئی دن ایک بم شیلٹر میں گزارے جو ان کی رہائشی عمارت میں بنا ہوا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، ہم گھر واپس آ گئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ امن برقرار رہے اور ہمیں دوبارہ محفوظ پناہ گاہ میں نہیں جانا پڑے۔ اس ہفتے امریکی وزیر خارجہ کی آمد کے موقع پر غزہ میں امداد سے لدے ٹرکوں کا داخلہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ گاڑیاں ضروری ادویات، خوراک اور ایندھن لے کر اسرائیل سے غزہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ 25 مئی سے محدود وقت کے بجائے روزانہ کی بنیاد پر غزہ کی پٹی میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دے گا۔ فلسطینی علاقوں میں شہری امور کے نظام کی نگرانی کرنے والی اسرائیلی فوج کی تنظیم کوگارٹ نے کہا ہے کہ مریض علاج کے لیے غزہ کے اندر اور باہر سفر کر سکیں گے۔ یہاں ماہی گیری کی اجازت بھی مل گئی ہے، لیکن غزہ میں فلسطینی اپنے گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ روزگار کے لیے بھی پریشان ہیں۔ میں مذاکرات کاروں سے کہتا ہوں کہ وہ ماہی گیری کے لیے سمندری سرحد کو 15 سمندری میل سے بڑھائیں، کیونکہ ماہی گیر 6 سمندری میل کے فاصلے پر مچھلی نہیں ڈھونڈ سکتے، مچھلیوں کی کمی ہے۔ اسرائیلی اور فلسطینی شہری ایسے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنگ بندی زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی۔ لڑائی سے سب سے زیادہ تباہ شدہ غزہ کے علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد اقوام متحدہ کے امدادی عہدیداروں نے فریقین سے جنگ بندی پر قائم رہنے کی اپیل کی ہے تاکہ امدادی ٹیمیں نقصان کا اندازہ لگانے اور بحالی کا کام شروع کر سکیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ پروگرام میں آگے چل کے آپ کو ملوائیں گے بین الاقوامی صحافتی حلقوں کے ایک معتبر نام کیتھی گینن سے، جنہیں افغانستان میں 7 گولیاں لگیں مگر وہ اب بھی وہاں سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ اور وائس آف امریکہ کو ملنے والی معلومات کے مطابق امریکی محکمہ دفاع جاپان کے قریب کھڑے اپنے طیارہ بردار بحری جہاز کو مشرق وسطیٰ لا رہا ہے تاکہ افغانستان سے فوجیوں کے انخلاء میں مدد مل سکے۔ اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے urdu.voa.com اور اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ پاکستان اب باقاعدہ امیزون کی سیلرز لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ ای کامرس کے اس بڑے پلیٹ فارم کا حصہ بننے سے پاکستانی کاروبار کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور امیزون پر کاروبار کرنے والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، آئیے جانتے ہیں کچھ چھوٹے کاروباروں کے مالکان سے۔ کراچی سے تقریباً 7 سے 8 ہزار جیکٹس جو ہیں تقریباً ہفتے کی نکل رہی ہوتی ہیں، ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ صرف کراچی میں ہی ایسے وینڈرز بیٹھے ہیں جن کا شپنگ کا بل منتھلی کروڑوں میں ہے، صرف شپنگ کا۔ وہ جیکٹ کی کاسٹ تو الگ ہے اور سب کچھ الگ ہے۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان بھر سے جیکٹ کی انڈسٹری، لیدر انڈسٹری اگر ہم کہیں آن دا ہول بہت بومنگ پہ ہے۔ امیزون کے آنے کے بعد اب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ راستہ نہیں تھا، وہ چھوٹے مینوفیکچررز یا وہ چھوٹے انڈسٹریلسٹ یا ہوم کاٹیج انڈسٹری جو تھیں جن کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں تھا کہ امیزون پہ ڈائریکٹلی بیچ سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ کچھ کیٹیگریز ہیں جو کہ ڈائریکٹ اوپن ہیں، جیسے کلودنگ کی کیٹیگریز ہے، اٹ کمز انڈر اوپن کیٹیگری۔ ٹوائے کی کیٹیگری کے اندر کچھ پری ریکویزٹس ہیں کہ آپ کو اسپیسیفک آرڈرس چاہیے ہوتے ہیں اینڈ آل، تو اس کی مطلب یہ کچھ لمیٹیشنز، کچھ کیٹیگری کی لمیٹیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ جیسے آپ ہیلتھ کے اندر ڈائریکٹلی جب تک آپ ان کی سرٹیفکیشنز وغیرہ نہ لے لیں تب تک آپ ہیلتھ پروڈکٹس کے اندر کام نہیں کر سکتے، بٹ کلودنگ کے اندر کیونکہ اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں ہیں تو آپ وہ اوپن ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹ 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کے درمیان بہت آرام سے بن سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے، آپ کو اپنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، آپ کو ایک عدد فون نمبر چاہیے،
ठीक है। और अगर आप एज अ कंपनी हैं तो आपको अपना NTN नंबर चाहिए। और बहुत ही ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म का सिस्टम है कि अगर आप जब अमेज़ॉन की साइट पे सेलर अकाउंट बनाने जाते हैं तो अमेज़ॉन आपको हर मरहले पे आपको हेल्प करता है। अभी पाकिस्तान का कोई भी बैंक अमेज़ॉन के अप्रूव बैंक्स में नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी अमेज़ॉन ने हाइपर वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है, जो अमेज़ॉन की एक थर्ड पार्टी सर्विस है, जिसमें आप जाके अपना अकाउंट बनाते हैं और अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट अटैच करते हैं, तो वो आपको एक IBN नंबर दे देता है जो आप जो है अमेज़ॉन को देते हैं, तो आपको एक अकाउंट जो है बन जाता है। अमेज़ॉन के अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं जो मेंटेन किए हुए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबली कस्टमर्स जो हैं अमेज़ॉन पर एतबार करते हैं और जिसकी वजह से अमेज़ॉन एक जाइंट है। उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अमेज़ॉन की अगर आपको शायद पता हो तो वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है हर चीज़ में, और जब वो कस्टमर्स को लेवरेज देता है तो आपके पास एज अ सेलर कोई और चारा नहीं होता कि आप कस्टमर कंप्लेंट पे उसको फौरी रेक्टिफाई करें, आप उसमें कोई कंप्लेंसेंसी नहीं दिखा सकते। तो एज अ पाकिस्तानी बिजनेस पर्सन हमें इस चीज़ की आदत नहीं होती थी, तो हमें वो स्टैंडर्ड्स को मीट करना था, क्योंकि अगर आप वो स्टैंडर्ड्स मीट ना करें अमेज़ॉन के और वायलेशन करें तो आपका अकाउंट अमेज़ॉन बंद कर देता है, आपकी रकम जो जमा हुई थी वो होल्ड कर लेता था। आप लेट शिपमेंट नहीं कर सकते, आपने जो कमिट किया है बायर से आपको उसी आवर्स के अंदर ही उतनी ही आवर्स में आपको डिलीवर करना है। तो शुरू के 100 ऑर्डर्स तो इज़ लाइक कि आप 100 में से एक ही मिस्टेक अफोर्ड कर सकते हैं, अगर एक से दूसरी मिस्टेक भी हुई तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। अगर आप ख़वातीन हैं, आप घर में बैठ के एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकती हैं अपने टाइम पे। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कॉपी कल्चर का भी खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। अब आप किसी की चीज़ और किसी का नाम कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि अब अमेज़ॉन पे ये होगा कि अमेज़ॉन पे अगर कोई प्रोडक्ट आप किसी ब्रांड ने अपने नाम से लगाई है या आपने अपनी प्रोडक्ट अपने ब्रांड नेम से लगाई है तो वो कोई और उसको कॉपी नहीं कर सकता। फिर आपको ये राइट हासिल है कि आप उसको अमेज़ॉन के थ्रू लेजिटिमेसी में जा सकें, उनको आप सू कर सकें या उनका अकाउंट बंद कर सकें। पाकिस्तानी कंपनियों के अमेज़ॉन से जुड़ जाने से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी कारोबार करने वालों के लिए भी और मुलाजमत की तलाश में जो लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन पाकिस्तान का बैंकारी निज़ाम इस सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए किस हद तक तैयार है, इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट हम आपके लिए कल शाम व्यू 360 में लेके आएंगे। और इसके अलावा आने वाले दिनों में हम आपको लेके जाएंगे भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, जहाँ स्ट्रॉबेरी की फसल तो तैयार है लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये फल मार्केट तक नहीं पहुँच पा रहा, जिससे कश्मीरी किसान परेशान हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट की एक छोटी सी झलक। अगर हम इस साल की बात करें और लॉकडाउन की बात करें, इस साल 70% लॉस है। एक दहशत सा माहौल है। अफ़गानिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिया जाता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के लिए तो और भी ज़्यादा। मगर ख़बर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टर कैथी गैनन 3 दहाइयों से अफ़गानिस्तान में ज़िंदगी की हकीकत दुनिया के सामने ला रही हैं। वो वाहिद मगरबी खातून सहाफ़ी हैं जिन्हें तालिबान ने 11 सितंबर के हमलों के बाद काबुल में कवरेज की इजाज़त दी। 2014 में वो एक कातिलाना हमले में बाल बची, मगर उनकी साथी फ़ोटोग्राफ़र की जान चली गई। इसके बावजूद उन्होंने अफ़गानिस्तान में काम जारी रखने का फ़ैसला क्यों किया और आज कैसा अफ़गान मुआशरा देख रही हैं, आइए जानते हैं मोना काज़िम शाह के साथ उनकी इस गुफ्तगू में। And we were covering just before the 2014 the elections. ये 2014 के इलेक्शन से फौरी पहले की बात है। हमारी गाड़ी मशरकी अफगानिस्तान के एक कंपाउंड में खड़ी थी। अचानक एक अफगान पुलिस वाले ने अपनी AK-47 हम पर खाली कर दी। हम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। मुझे 7 गोलियां लगी जो मेरे हाथ और बाजू को चीरती हुई निकल गईं। एक गोली मेरे सीने में भी लगी। आनिया ने वहीं दम तोड़ दिया। आज भी मैं अपना बायां बाजू ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये सब बहुत खौफनाक था, मगर मेरे इदारे ने और मेरे AP के साथियों ने मेरा बहुत साथ दिया। और आपका सवाल कि मैं वापस क्यों गई, आनिया मुझसे बहुत नाराज होती अगर वो ऐसा ना करती, क्योंकि वो कभी इस बात पर समझौता ना करती कि कोई जुनूनी ये फैसला करे कि हमें अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं आनिया के लिए वापस गई। After 2001 You were the only woman. 2001 के बाद आप वाहिद खातून थी जिन्हें तालिबान ने काबुल में रिपोर्टिंग करने की इजाज़त दी थी। ये कैसे मुमकिन हुआ?
I was actually the only Western journalist. جی اور دراصل میں وہ واحد مغربی صحافی تھی جسے اس وقت افغانستان میں داخل ہونے کی اجازت ملی تھی. میرے خیال سے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں افغانستان کو طالبان اور اس سے پہلے مجاہدین کے دور سے کور کرتی آئی ہوں. اس سے بھی پہلے میں نے کمیونزم کا آخری دور بھی کور کیا تھا. میرے تعلقات بہت زیادہ تھے تو وہ مجھے جانتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ میں نے ان کے بارے میں سخت کہانیوں پر کام نہیں کیا. میں نے دسیوں کہانیوں پر کام کیا، جیسے بچوں کا اسکول نہ جانا، عورتوں کے ساتھ برتاؤ، کڑی سزاؤں کے بارے میں. لیکن دوسری چیزیں بھی تھی جو طالبان کے دور میں ہوئی. انہوں نے افیون کی کاشت پر پابندی لگائی، لوگوں کو غیر مسلح کیا، سیکیورٹی بہتر ہوئی. آپ ان کے دور میں ملک میں کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح کی آزادی اور سیفٹی تو قید خانے میں بھی ہوتی ہے. تو مجھے رسائی ملنے میں میرے تعلقات اور اس حقیقت کا بھی ہاتھ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ضروری سمجھتی ہوں جن کی کہانیاں میں سناتی ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ ان لوگوں کی کہانیاں بھی سنانا چاہتی تھی جو ان سے پہلے آئے، جو ان کے بعد آئے، اور ان کی بھی جنہیں ان سے تکلیف پہنچی. ایک خاتون صحافی کے عسکری تنازعات کی کوریج کرنے کے بارے میں منفی اور مثبت دونوں پہلو ہیں، لیکن اکثر منفی پہلوؤں پر ہی بات ہوتی ہے. مثبت پہلو کیا ہیں؟ یقیناً میرا عورت ہونا بھی ایک کردار ادا کرتا ہے. اس میں مشکلات یہ ہیں کہ مجھے انٹرویو حاصل کرنے کے لیے زیادہ وقت لگانا پڑتا ہے. جیسے ہر پیشے میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دوہری محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ تو ہوتا ہے. مگر ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہے جہاں شاید مرد نہ جا پائیں، اور اس سے میں مختلف کہانیاں سامنے لانے کے قابل ہو پاتی ہوں. میں ان اجڑے ہوئے گھروں، دیہاتوں، کھیتوں میں جا سکتی ہوں، ان بیکریوں میں جو بیوائیں چلاتی ہیں، یتیم خانوں میں، فرنٹ لائن پر ڈیوٹی دیتے فوجیوں سے بیٹھ کر بات کر سکتی ہوں. پچھلے دنوں افغانستان کی صورتحال پر ہم نے آپ کے بے شمار آرٹیکلز پڑھے. افغانستان میں زمینی حقائق کیا ہیں؟ کیا تھی لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ امریکی فوجیوں کے انخلاء سے واقعی خوش ہیں؟ کیا وہ مخلوط حکومت نافذ ہونے سے مطمئن ہیں؟ That's a really good question, Mona. یہ بہت اچھا سوال ہے. کیا لوگ خوش ہیں کہ امریکہ اور نیٹو جا رہے ہیں؟ اس پر ملا جلا رد عمل سامنے آ رہا ہے. بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہے کہ بہت افراتفری مچے گی. طالبان کے قبضے کرنے اور کابل میں آ جانے کے حوالے سے اتنی تشویش نہیں، بلکہ وار لارڈز کے حوالے سے ہے کہ جو گزشتہ 20 سالوں میں طاقتور ہوئے ہیں. لوگ مایوس ہیں کہ 20 سال اور اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود غربت عروج پر ہے. 50% سے زیادہ افغان خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. $1.90 فی دن کماتے ہیں. آدھی سے زیادہ آبادی اس خطرے سے دوچار ہے کہ شاید انہیں پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ ملے. بہت برا قحط بھی پڑا ہوا ہے. بجلی نہیں ہے. طالبان تو ہے ہی، اس کے علاوہ اسلامک اسٹیٹ بھی موجود ہے اور دوسرے عسکریت پسند گروہ بھی. So, Kathy, have you seen any reforms over the years? Now that the US is leaving. کیا تھی اب جب کہ 20 سال ہو چکے ہیں، امریکی فوجیں واپس جا رہی ہیں، کچھ اصلاحات بھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ آپ کے خیال میں کیا طالبان میں کسی قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں؟ اور صحافتی آزادی کا کیا؟ اگر طالبان پاور میں آ گئے تو کیا یہ ممکن ہوگا؟ I think ہاں، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کہ آگے کیا ہوگا، مگر کچھ چیزیں یقیناً بدلی ہیں. افغانستان بھی ویسا نہیں جیسا 2001 میں تھا، یا 1996 میں، یا پھر 1994 میں. کیا بدلا ہے؟ کیا افغانستان ترقی پسند ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ ابھی بھی ایک دیہی اور قدامت پسند معاشرہ ہے، مگر اب وہاں انٹرنیٹ ہے. طالبان کے دور میں قندھار میں صرف ایک کمپیوٹر اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن تھا، اور وہ بھی ملا عمر کے دفتر میں تھا جسے انہیں چلانا بھی نہیں آتا تھا. تو 20 سال میں چیزیں بہت بدلی ہیں، مگر کسی حد تک یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ قدامت پسند معاشرہ ہے، یہاں کی پارلیمان بھی ویسی ہی ہے. یہ حکومت آج تک عورتوں کے خلاف تشدد پر قانون سازی نہیں کر سکی. ہر سال اسے ملک کا صدر نافذ کرتا ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پارلیمان اسے منظور نہیں کرے گی. جیلوں میں قید زیادہ تر عورتوں پر اخلاقی جرائم کرنے کا الزام ہے. یہ تھی سینئر صحافی کیتھی گینن. آج کا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ویو 360 کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.